نون لیگ نے پنجاب اسمبلی کی 20 نشستوں کے ضمنی انتخاب پر سوالیہ نشان اٹھا دیا۔ وفاقی وزیر ایاز صادق نے کہا ہے کہ مونس الہی کے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے متعلق بیان کے بعد اب ہمیں شک ہوتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی 20 نشستوں پر جو ضمنی انتخاب ہوا وہ 100% شفاف تھا یا مینج تھا۔ ایاز صادق نے کہا کہ ابھی تحریک انصاف حکومت میں ہے، الیکشن کے وقت ان کے پاس نہ بیساکھیاں ہوگی نہ وہ صورتحال ہوگی جو 2018 میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف والے اپنی حکومت چھوڑ کر رسک لینے جا رہے ہیں، یہ نون لیگ کے لیے ون ون سچویشن ہے۔ ایاز صادق نے مزید کہا کہ نون لیگ میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے، انتخابی مہم کی قیادت نواز شریف اور مریم نواز کریں گے۔ گزشتہ دنوں مونس الہی نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ جنرل باجوہ کے خلاف موجودہ مہم غلط ہے۔ جنرل باجوہ نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، بلکہ انہوں نے تو تحریک عدم اعتماد کے وقت بھی مجھ سے کہا کہ عمران خان کے ساتھ جائیں۔ یاد رہے کہ رواں سال جولائی میں پنجاب اسمبلی کی 20 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوئے تھے، جن میں پاکستان تحریک انصاف نے 15 اور مسلم لیگ نون نے 4 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ ایک نشست آزاد امیدوار کے حصے میں آئی۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے سینیٹر اعظم سواتی کا چک شہزاد میں واقع فارم ہاؤس سیل کر دیا گیا۔ سی ڈی اے شعبہ بلڈنگ کنٹرول کی جانب سے اعظم سواتی کی اہلیہ کو گزشتہ ماہ نوٹس بھیجا تھا۔ نوٹس میں کہا گیا تھا کہ فارم ہاؤس میں 2 بیسمنٹ گراؤنڈ فلور اور گارڈز روم غیر قانونی طور پر بنائے گئے ہیں۔ اب اعظم سواتی کا چک شہزاد میں واقع فارم ہاؤس سیل کر دیا گیا اور فارم ہاؤس سی ڈی اے بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے سیل کیا۔ اعظم سواتی کا فارم ہاؤس بلڈنگ قوانین کی خلاف ورزی پر سیل کیا گیا۔ خیال رہے کہ اعظم سواتی کو بلوچستان پولیس نے گرفتار کیا تھا، تاہم اب سندھ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ارشد شریف قتل کیس، جے آئی ٹی نے کینیا جانے کے لیے سفری دستاویزات کی تیاری شروع کر دی۔ سینئر صحافی ارشد شریف قتل کیس میں بنائی گئی اسپیشل مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی نے کینیا جانے کے لیے تمام سفری دستاویزات کی فوری تیاری شروع کر دی ہے۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق اسپیشل جے آئی ٹی کا پہلا اجلاس ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر آفس میں ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا جے آئی ٹی اپنے ٹی او آرز بنائے گی۔ ترجمان نے بتایا کہ جے آئی ٹی سب سے پہلے مقتول ارشد شریف کی والدہ اور بیوہ کا بیان ریکارڈ کرے گی اور اس سلسلے میں تمام متعلقہ افراد سے رابطہ کیا جائے گا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ اسپیشل جے آئی ٹی نے کینیا جانے کے لیے تمام سفری دستاویزات کی فوری تیاری شروع کر دی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر نے اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی تھی۔ کیپٹل پولیس آفیسر اویس احمد جے آئی ٹی کے کنوینئر ہیں، جبکہ جے آئی ٹی ممبرز میں آئی ایس آئی سے محمد اسلم، ایم آئی سے مرتضی افضل، ایف آئی اے سے وقار الدین سید، آئی بی سے ساجد کیانی شامل ہیں۔ نوشہرہ سے آپ کو بتاتے چلیں سی ٹی ڈی سے مقابلے میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی۔ ڈی پی او کے مطابق دہشت گردوں کی شناخت لطیف خان، شاہ زیب، عادل اور زاہد اللہ کے نام سے ہوئی۔ زاہد اللہ کا تعلق افغانستان سے ہے، جبکہ دیگر 3 دہشت گرد کل عدم تنظیم کے کارندے تھے۔ ڈی پی او نے بتایا کہ دہشت گرد ٹارگٹ کلنگ، پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کی لاشوں کو ان کے ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ لاہور سے آپ کو بتاتے چلیں ایف آئی اے کی کارروائی، نازیبا ویڈیوز بنا کر لڑکیوں کو بلیک میل کرنے والا ملزم گرفتار۔ لاہور میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے کارروائی کرتے ہوئے نازیبا ویڈیوز اور تصاویر بنا کر لڑکیوں کو بلیک میل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ بلیک میلنگ میں ملزم کے 2 بھائی بھی شامل تھے، جن کی تلاش جاری ہے۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق ملزم حمزہ طلعت لڑکیوں سے دوستی کر کے ان کی نازیبا ویڈیوز اور تصاویر بناتا تھا۔ ایک متاثرہ لڑکی کی شکایت پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کے 2 بھائی بھی متاثرہ لڑکی کو بلیک میل کرتے رہے۔ گرفتار ملزم کے بھائیوں حسین طلعت اور حسن طلعت کی تلاش جاری ہے۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق تینوں ملزمان نے متاثرہ لڑکی کی تصویریں اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کی تھیں۔